अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 171 से 176 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मसलुल्लज़ीना कफ़रू, व मसल और मिसाल अल्लज़ीना वो लोग जो कफ़रू काफिर हैं, का जैसे मसली मिसाल होती है अल्लाज़ी उस इंसान की, यानी को जो पुकारता है, बिमा उसको ला नहीं यसमा वो सुनता, इल्ला मगर दुआन आवाज़ व निदान और पुकार। सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गुंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम पस वो ला नहीं याकिलून अकल करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू, ईमान वालो कुलू खाओ, मिन तो ये बात ही पाकीज़ा में से माँ जो रज़क़नाकुम हमने तुमको दिया, वशकुरू लिल्लाह और शुक्र करो अल्लाह का, इन अगर तुम हो इजाहू उसी की ताबुदुन इबादत करते। इन्नमा बेशक अलैकुम तुम, इन्नमा बेशक हर्रमा हराम है अलैकुम तुम पर मैताता मुर्दार मरा हुआ जानवर, वद्दमा और खून, वलहमा और गोश्त, खिंजीर सूअर का, वमा और वो भी उहिल्ला जो हलाल किया गया हो भी उस पर गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो। फमन पस जो कोई निस्तुर रहा जो बेकरार हो, गैरा ना बागिन ना बागी हो या ना बगावत करने वाला हो, वला आदिन और ना हद से गुज़रने वाला हो, फला पस नहीं इस्मा गुनाह अलई उस पर, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना बेशक वो लोग यक्तुमूना जो छुपाते हैं, माँ जो अंज़लल्लाह नाजिल किया अल्लाह ने, मिनल किताब किताब से, वयश्तरूना और हासिल करते हैं भी इसके साथ समनन कीमत कलीला थोड़ी सी। उलाइका ये लोग माँ नहीं याकुलूना खाते फ़ी में बुतूनिहिम अपने पेटों में, इल्लन्नार आग के सिवा, वला और नहीं युकल्लिमुहुमुल्लाह नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह ताला, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, वला और ना युज़क्कीहिम और ना उनको पाक करेगा, वला हम और उनके लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। उलाइकल्लज़ीना यही वो लोग हैं, अश्तरऊ जिन्होंने ख़रीद लिया ज़लालता गुमराही को, बिलहुदा हदायत के साथ, वला अज़ाब और अज़ाब को बिलमग़फ़िरा मग़फ़रत के साथ। फमा पस किस कदर हैं वो, असबारहुम सब्र करने वाले, अलन्नार आग पर। ज़ालिका ये इसलिए बिअन्नल्लाह के अल्लाह तबारक ने नज़्ज़ल अल किताब नाजिल की किताब बिलहक हक के साथ, व इन्नल्लज़ीना अख्तलफ़ू और वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया, फ़िल किताबी किताब में, लाफ़ी शिकाकिन अलबत्ता मुखालफत में है, बईद दूर की मुखालफत में। बा मुहावरा तर्जुमा। और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया उस शख्स की मिसाल जैसी है जो उन जानवरों को आवाज़ देता है जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ नहीं सुनते, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो समझते नहीं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता फरमाई हैं, और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ़ उसकी इबादत करते हो। उसने तो तुम पर सिर्फ़ मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और हर वो चीज़ हराम की है जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया जाए। फिर जो मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि ना बगावत करने वाला हो और ना हद से गुज़रने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला और नहायत रहम वाला है। बेशक वो लोग जो छुपाते हैं जो अल्लाह ने किताब में से उतारा है और उसके बदले थोड़ी कीमत हासिल करते हैं, ये लोग अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खा रहे, और ना अल्लाह उनसे क़यामत के दिन बात करेगा और ना उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यही लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले और अज़ाब को बख्शिश के बदले ख़रीदा, सो वो आग पर किस कदर सब्र करने वाले हैं। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ने इस किताब को हक़ के साथ उतारा, और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तलाफ किया यकीनन वो बहुत दूर की मुखालफत में पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 171 تا 176 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی ہے دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ ان کافروں کو سمجھانے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو ان جانوروں کو سمجھاتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ کافر کان، زبان اور آنکھیں رکھنے کے باوجود ضد اور دشمنی کی وجہ سے حق بات سننے، دیکھنے اور اس کا اقرار کرنے سے بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ دوسری مثال اس طرح سے ہے کہ ان بے عقل جانوروں جیسی ہے جن کے ریوڑ اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر ان کی آواز پر حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے اپنے پیشواؤں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، یعنی تقلید آبا کی مثال یہ ہے، اپنے بڑوں کی تقلید کی مثال۔ آیت نمبر 172 یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے اور کمانے کا حکم دیا ہے۔ پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ نے سارے لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا تھا، یہاں پہ خاص طور پر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی دعا و عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ طیب یعنی پاک ہے، طیب کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا۔ اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس حرام، اور اسے جو غذا دی گئی وہ بھی حرام، تو بھلا کیسے اس کی دعا قبول کی جائے؟ آیت نمبر 173 انما حرم علیکم المیتہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کیا کھا سکتے ہو اور کیا نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا آپ نے انہیں بتانا ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں میں پاتا کہ جسے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یعنی مرا ہوا جانور ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یعنی خون بھی نہیں، یا خنزیر یعنی سور کا گوشت کہ وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہو، یا پھر جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ یعنی آپ اعلان کر دیں کہ میری وحی میں ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ احادیث سے بھی اللہ تبارک نے اللہ کے نبی کے ذریعے بتایا ہے۔ قرآن حلال و حرام سے متعلق قرآن مجید میں ان 4 چیزوں کے علاوہ جو بنیادی احکام بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سمندر کا ہر جانور جو ہے چاہے وہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ، نام اس کا کوئی بھی ہو، وہ حلال ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی وضاحت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کچلی والے جانوروں اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ پھر اس کے علاوہ کون سے جانور، گھریلو گدھا جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ پھر وہ جانور بھی حرام ہے جن کو مار دینے کا حکم ہے، یعنی سانپ، بچھو، چھپکلی وغیرہ کی، کوا، چیل بھی اس میں آتا ہے۔ جو قرآن اور حدیث میں حرام چیزیں کی گئی ہیں نا، جن کا نام لے کے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ آیت نمبر 174، 75 اور 76 ان میں ایک ہی ٹاپک ہے۔ یہ آیات علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو دنیا کے مال و جا کے حصول کی خاطر تورات میں جو اللہ کے
احکامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اوصاف ہیں ان کو چھپا رہے تھے ان کے بارے میں، مگر اس میں ہر وہ انسان شامل ہے جو دنیا کے فائدے کے لیے دین کو بیچ دے۔ ثمناً قلیلہ سے مراد اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے سکتے ہیں، بلکہ ساری دنیا بھی مل جائے گی نا تو وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے، قلیل ہی ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ محبت رحمت کے ساتھ ان سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی ناراضگی اور ڈانٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا۔ ہم نے دیکھا نا کبھی مائیں بچوں سے کہے میں نے تم سے بات کرنی، جاؤ میں تم سے ناراض ہوں، مجھ سے بات نہ کرنا، تو کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے جو کہ سچے والدین سے خدمت گار جو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے بچے بھی فوراً اس بات کو بھی سنجیدہ لیتے ہیں، تو وہ تو پھر سب کا مالک ہے، جس نے محبت ماں کی محبت سے اپنی محبت کی مثال دی ہے، تو اس کی ناراضگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا، مگر جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، کسی نے کہا یہ وہ نہیں ہے جس کی تورات میں پیش گوئی کی گئی ہے، کسی نے کہا یہ صرف یعنی امی یعنی ان پڑھ نبی یا عرب لوگوں پر نازل ہوا ہے، تو یہ سب لوگ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس قرآن کو نہ ماننا صرف اور صرف ان کی مخالفت ہی ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔